دوستو، ہم کبھی کبھار ایسے واقعات دیکھتے اور سنتے ہیں جو ہمیں کافی پریشان کر دیتے ہیں۔ اکثر اس طرح واقعات نوجوان ہی کرتے ہیں اور جوانی ہی زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں ایک انسان اچائی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور برائی کی طرف بھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ کم عمر نوجوان کے اوپر بات کریں گے جو اپنے ہی معاشرے کے شکار بن گئے تھے۔ جوشف فلپس 1998 میں 14 سال کے جوشف فلپس نے اپنی 8 سالہ پڑوسی بچی کو مار دیا۔ جوشف فلپس نے اس بچی کی باڈی پورے 7 دن تک اپنے گھر میں اپنے ہی بیڈ کے نیچے چھپا رکھی تھی۔ اس بچی کے گھر والے 7 دن تک اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ایک دن جوشف کی والدہ کو جوشف کے کمرے سے بدبو محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد اسے جوشف کے بیڈ کے نیچے خون دکھائی دیا۔ بچی کی لاش دیکھ کر جوشف کی والدہ کافی پریشان ہو گئی۔ والدہ کو دھوکہ دینے کے لیے جوشف نے کئی جھوٹی کہانیاں بنائی، لیکن اس کی والدہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جا کر پولیس کو انفارم کیا۔ جوشف فلپس کو اس کے مرڈر پر عمر بھر کی قید ملی اور آج بھی جوشف کے مرڈر کرنے کی صحیح وجہ معلوم نہ ہوئی۔ ولی باسکٹ 9 دسمبر 1962 کو نیو یارک میں پیدا ہوا تھا۔ ولی باسکٹ نے بچپن ہی کچھ اس طرح گزاری تھی جہاں چوریوں کا نظام تھا۔ 15 سال ہی کی عمر میں یعنی 1998 میں نوئل پیرز نام کے شخص کی مرڈر کی۔ اس مرڈر کے 8 دن بعد ولی نے چوری کی نیت سے ایک دوسرے شخص کو مار دیا۔ ولی کی دوسرے مرڈر سے پولیس نے اسے پکڑ کر 5 سال کی سزا سنا دی، کیونکہ قانون کے لحاظ سے 15 سال سے کم عمر والے کو سزا کم دی جاتی تھی۔ بعد میں نیو یارک پولیس کو پتہ چلا کہ ولی باسکٹ نے 2 آدمیوں کی جانیں لی ہیں۔ اسی وجہ سے عدالت نے ولی باسکٹ کو عمر بھر کی قید سنا دی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ولی باسکٹ نے وہ پہلا مرڈر پیسوں اور نوئل پیرز کے ہاتھ سے گڑی لینے کے لیے کیا تھا۔ برینڈا اینی اسپینسر 19 جنوری 1979 کو پیر کے دن 16 سال کی برینڈا اینی اسپینسر نے اپنے رائفل سے اسکول میں 8 بچوں اور ایک پولیس آفیسر کو شوٹ کر کے زخمی کیا۔ یہ اسکول برینڈا اینی کے گھر کے سامنے ہی تھا۔ وہ اسکول کے پرنسپل کو بھی رائفل سے شوٹ کر رہی تھی، لیکن اسی دوران پولیس نے اسے قابو کیا۔ جب برینڈا اینی سے اس کے جرم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ اسے پیر کا دن پسند نہیں ہے اور اس نے بغیر ہی کسی وجہ کے یہ جرم کیا، اور برینڈا اینی نے یہ بھی کہا کہ اسے اس میں کافی مزہ آیا۔ اس واقعے پر ایک فلم بھی بنا جس کا نام آئی ڈونٹ لائک منڈے رکھا گیا۔ ایڈمنڈ کیمپر 1964 میں ایڈمنڈ کیمپر نے 15 سال کی عمر میں اپنے دادا اور دادی کو گولی مار دی۔ ایڈمنڈ کیمپر کے پاس اپنی جرم کرنے کا کوئی ریزن نہیں تھا۔ کیلیفورنیا پولیس اس لڑکے کو ہاسپٹل لے گئے کیونکہ انہیں اس کی حرکتوں پر شک تھا کہ یہ پاگل ہے۔ کئی چیک اپس کے بعد معلوم ہوا کہ ایڈمنڈ کیمپر کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں فیلنگز ہی نہیں تھے کہ کوئی جرم کرنے پر لوگ کیا سوچتے ہیں۔ پھر بعد میں اس مجرم کو چھوڑ دیا گیا۔